السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زمر وائس۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی جذباتی اور رومانوی ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے راہ عشق۔ یہ کہانی ایک معصوم سی لڑکی کی ہے جو کہ اپنے سوتیلے باپ کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک غسیلا نوجوان جو کہ اچانک سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور قسمت اس کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ کیا ہیر کی زندگی میں کبھی خوشیاں آ پائیں گی، اور کیا اس کی زندگی پلٹ پائے گی؟ تو جاننے کے لیے اب چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ آنی، مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گی، لیکن اس بڈھے سیٹ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے بیچ دے گا آنی، میرا سودا کر دیا ہے اس ظالم نے۔ یہ روتے ہوئے اور بری طرح ہانپتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر جویریہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنی بھانجی کے پاس آئی جو کہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جویریہ نے اپنے سارے کام چھوڑے اور جلدی سے زمین پر بیٹھ کر ہیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے میری جان، میری ہیر؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اور کون تمہیں بیچ رہا ہے؟ میں زندہ ہوں ابھی میری بچی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ جویریہ نے اپنے دوپٹے سے ہیر کا چہرہ صاف کیا اور اسے تسلی دینے لگی، لیکن ہیر کے تو جیسے حواس ہی کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ بس مسلسل رو رہی تھی اور جویریہ کے گلے لگ کر خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنی، بابا نے میرا رشتہ ایک بہت بڑے سیٹ سے طے کر دیا ہے۔ وہ آدمی بہت بوڑھا اور بہت بڑا ہے، اس کی آنکھوں میں مجھے وحشت نظر آتی ہے آنی۔ وہ مجھے کل دیکھنے آیا تھا خالہ، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی لیکن اس بڈھے کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ جانتی ہیں بابا کسی کی نہیں سنیں گے، انہوں نے مجھ پر ہاتھ پہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اگلے اتوار اس سیٹ کو مجھے دے دیں گے اور میرا نکاح پڑھا دیں گے۔ میں کیا کروں آنی، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ پھر سے سسکنے لگی۔ ہیر کی باتیں سن کر جویریہ کے تن بدن میں آگ سے لگ گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر ظالم سوتیلے باپ کا گلا دبا دے جس نے اس معصوم سی بچی کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ جویریہ نے ہیر کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سنوارا اور اس کے ماتھا چومتے ہوئے انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گئی ہو ہیر، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ جب تک تمہاری آنی اس دنیا میں سانس لے رہی ہے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس گھر سے اس سیٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتی۔ تو مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں کیسا انسان ہے، اسی لیے تم اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر پچھلے 2 سال سے یہاں پاکستان میں بیٹھی ہوں تاکہ تم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، میں کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کر لوں گی کہ وہ بس ہاتھ ملتا رہ جائے۔ تم بس رونا مت اور میری طرف دیکھو۔ ہیر نے سسکیاں لیتے جویریہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مزید ٹھہراؤ اور غصے نے ہیر کے دل کو تھوڑی سی تسلی دی، لیکن اس کا خوف ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے سوتیلے باپ کے ظلم اور اس کی لالچی فطرت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آنی، وہ بہت خطرناک انسان ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ زبردستی مجھے اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تو وہ میرا حشر کرے گا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لینا، میں اب اس گھر میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ جویریہ نے ہیر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں ہلکا سا دباتے ہوئے بولی، میری بچی، تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم یہاں رک سکو۔ اگر تم ابھی گھر واپس نہیں گئی تو اسے شک ہو جائے گا اور وہ سیدھا یہاں آ کر تماشا کھڑا کر دے گا، جو میں اس وقت بالکل نہیں چاہتی۔ ہمیں بہت خاموش اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ ہم اسے اس کے جال میں پھنسا سکیں۔ تو بس کچھ دن کے لیے ہمت کرو اور اس کے سامنے بالکل ایسے ظاہر کرو جیسے تم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور تم اس شادی کے لیے راضی ہو گئی ہو۔ اس طرح وہ تم سے اپنی نظریں ہٹا لے گا اور مجھے اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو مجھ پر یقین رکھو میری جان۔ جویریہ کی آنکھوں میں اپنی مرحومہ بہن کی یاد آ گئی
ان کا دل شدت سے دکھنے لگا۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب ہیر صرف 10 سال کی تھی اور ایک معصوم سی بچی تھی، اور اس کے حقیقی والد کا ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دن اس چھوٹی سی فیملی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہیر کی ماں ایک بہت ہی سیدھی اور کمزور سی عورت، جس کے لیے اپنے شوہر کے بغیر اس ظالم معاشرے میں اکیلی بیٹی کو پالنا بہت مشکل تھا۔ رشتہ داروں نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور عدت کے فوراً بعد یہ کہہ کر ان کی شادی ایک غریب اور بظاہر سیدھے سادے شخص سے کر دی کہ چلو بچی کو باپ کی شفقت اور سایہ مل جائے گا اور عورت کو بھی ایک آسرا مل جائے گا۔ لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی، کیونکہ وہ شخص بہت گھٹیا انسان نکلا تھا۔ وہ شخص بظاہر تو غریب اور مسکین بن کر ان کی زندگی میں آیا تھا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ ہیر کی ماں کے پیسوں اور جائیداد پر رہی جو ہیر کے والد ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہیر کی ماں نے اپنی بیٹی کی خاطر ہر دکھ سہا اور خاموشی سے اس شخص کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی۔ لیکن جب ہیر 16 سال کی ہوئی تو اس کی ماں بھی اس کی دنیا سے دکھوں سے ہار گئی اور ایک نامعلوم سی بیماری کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہیر کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا اور وہ ظالم سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر اکیلی رہ گئی۔ اپنی بہن کی اچانک وفات کی خبر سن کر جویریہ دبئی سے فوراً پاکستان آئی، اور جب انہوں نے اس شخص کے ارادوں اور اس کی لالچی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہوس کو دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں اس شخص سے انتہائی منفی اور خطرناک لہریں محسوس ہو رہی تھی۔ جویریہ جانتی تھی کہ یہ شخص ہیر کو کبھی سکھ سے نہیں جینے دے گا، لیکن قانون اور معاشرے کی نظر میں وہ ہیر کا باپ تھا، اس لیے جویریہ کے لیے ہیر کو اپنے ساتھ دبئی لے کر جانا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے جویریہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور وہ اپنی بانجی کی خاطر دبئی کی اپنی پرتعیش زندگی چھوڑ کر پاکستان میں ہی رک گئی۔ انہوں نے ہیر کے گھر کے بالکل پاس ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تاکہ وہ ہر وقت ہیر پر نظر رکھ سکے۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کے اس فیصلے پر بہت باتیں بھی کی، لیکن جویریہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا واحد مقصد اپنی بہن کی آخری نشانوں کو محفوظ رکھنا تھا۔ جویریہ کو پاکستان میں رہتے اب 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ہیر اب 18 سال کی ایک انتہائی خوبصورت اور پرکشش جوان لڑکی بن چکی تھی، اور ان 2 سالوں میں جویریہ نے ایک ڈھال بن کر ہیر کی حفاظت کی تھی۔ انہوں نے اس شخص کو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ہیر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ روزانہ ہیر سے ملتی تھی، اس کے اسکول اور کالج کے معاملات خود دیکھتی تھی، اور اس کے سوتیلے باپ کو ہمیشہ یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ ہیر لاوارث نہیں ہے۔ لیکن آج ہیر کی روتی ہوئی آنکھوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ظالم شخص اپنی اوقات پر آ چکا ہے، اور وہ ہیر کی جوانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے کسی دولت مند سیٹھ کے ہاتھوں بیچنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ جویریہ صوفے پہ بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ اور انتقام کی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس شخص کو اس کی اصلیت یاد دلائی جائے اور ہیر کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکال لیا جائے۔ وہ کسی بھی صورت ہیر کا نکاح اس بڈھے سیٹ سے نہیں ہونے دیں گی، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ہیر کے سامنے جو مضبوطیت دکھائی ہے، تسلی دینے کے لیے حقیقت میں وہ اتنی طاقتور نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک ایسا انسان تھا جو کسی بھی طرح کا وار کر سکتا تھا۔ وہ بھی صوفے پہ بیٹھی انہی الجھنوں میں گم تھی کہ ان کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر فرقان کا نمبر چمک رہا تھا۔ جویریہ نے گہری سانس لی اور فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف فرقان کی بھاری اور قدرے سخت آواز آئی، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھجوائے ہیں، چیک کر لینا، اور اگر مزید ضرورت ہو تو بتا دینا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بھی میری بیوی ہو اور تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جویریہ نے ان کی اس روکھی مگر حق جتاتی آواز پر ایک سرد آہ بھری اور انتہائی اسمارٹ لہجے میں جواب دیا، مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرقان، میرا اور ہیر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا ہے، آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان نے ایک طویل اور تھکی ہوئی سانس لی۔ ان کے لہجے میں عجیب سی خفگی اور دبی ہوئی نرمی تھی۔ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، ہمارے درمیان جو بھی ناراضگی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تم اکیلی وہاں بیٹھی ہو اور میں ترکی میں ہوں۔ یہ ضد اور دوریاں ہمیں کچھ نہیں دیں گی۔
جہاں زیب بھی مجھ سے روز پوچھتا ہے کہ مما کب واپس آئیں گی۔ تم اس بچے پر تو رحم کرو جو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ترس گیا ہے۔ وہ دبئی میں اکیلا اپنے کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ تم کب تک اس طرح ہم سب سے دور رہو گی؟ جویریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی اور ان کے لہجے میں ایک فیصلہ کن تلخی تھی۔ فرقان، آپ جانتے ہیں میری ترجیحات کیا ہے۔ میری بہن کی بیٹی اس وقت کسی عذاب سے گزر رہی ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اور رہی بات جہاں زیب کی، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے حالات سمجھتا ہے۔ میں بھی اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر جویریہ نے فون بند کر دیا اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں جہاں زیب کا مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا، جو ہر فون کال پر انہیں یہی کہتا تھا، مما پلیز آپ واپس آ جائیں، بابا کو معاف کر دے۔ لیکن جویریہ جانتی تھی کہ جب تک وہ ہیر کو محفوظ نہیں کر لیتی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی اور اگلی صبح جویریہ نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ اتوار آنے میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ خود جا کر ظالم شخص سے بات کریں گی اور اسے اس کے گناہونے کھیل سے باز رکھنے کی آخری وارننگ دیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے منہ لگنا کسی اذیت سے کم نہیں، لیکن ہیر کی زندگی بچانے کے لیے انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی اور سیدھا اس شخص کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ان کے قدموں میں تیزی اور دل میں غصہ تھا جو کہ لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ انہوں نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور قیوم ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جویریہ کو دیکھتے ہی ایک ناگواری اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر انتہائی روحانیت سے جویریہ کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، زہ نصیب، کیا یہ جویریہ صاحبہ، آج آپ ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑی؟ آپ تو ہمیشہ مجھ سے اور اس غریب خانے سے دور رہتی ہیں۔ جویریہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا اور اسے پیچھے دھکیلتے سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور خاموش تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ جویریہ نے مڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ہیر کے ساتھ کیا ظلم کرنے جا رہے ہو۔ تم نے کس جرت سے اس معصوم بچی کا رشتہ اس بڈھے سیٹ کے ساتھ طے کیا ہے؟ تم پیسوں کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہیں اس بچی کی زندگی برباد کرنے کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ قیوم جویریہ کی بات سن کر زور سے ہنسا اور بے شرمی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کا رنگ بالکل واضح تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ اس نے حقارت سے جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ہیر کا باپ ہوں اور وہ میری مرضی میں ہے کہ میں اس کی شادی جہاں چاہوں کروں۔ وہ میری سرپرستی میں ہے اور میں اس کا برا نہیں سوچ رہا۔ وہ سیٹ سب سے امیر آدمی ہے، ہیر وہاں رانی بن کر رہے گی۔ تم یہ ہمدردی کا جھوٹا ناٹک نہ رچانا بند کر دو، میں اس کا برا بلا اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جویریہ کا خون کھولنے لگا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، خوب کہا، بھلا برا فرق سمجھتے ہو بھلے اور برے میں؟ اپنے علاوہ تمہیں کبھی کسی کی فکر نہیں ہوتی، باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ پہلے تمہاری نظر صرف میری بہن کی جائیداد پر رہی اور اب اس بچی کی زندگی کا سودا کرنے چلے ہو۔ کان کھول کر سن لو، میں زندہ ہوں اور یہ نکاح کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ میں پولیس کو بلاؤں گی، عدالت جاؤں گی، لیکن ہیر کو تمہارے ان ناپاک ارادوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ان کی یہ اونچی اور غصے سے بھری آواز سن کر ہیر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ آنی اس کے ظالم باپ کے سامنے کھڑی اس کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ شخص مسلسل ان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ ہیر سے مزید خاموش نہیں رہا گیا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور جویریہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بابا پلیز میری آنی سے اس طرح بات مت کریں، وہ میری ماں کی جگہ ہے، آپ ان کی بے عزتی مت کریں۔ ہیر کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ بابا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس سیٹ سے شادی نہیں کرنی، وہ انسان بہت برا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، بابا مجھ پر رحم کرے۔ ہیر کا یوں بیچ میں بولنا اور اپنی خالہ کی سائڈ لینا قیوم کی انا پر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور چہرے پر جیسے درندگی چھا گئی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ
ہیر کے نازک چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی اور ہیر کا توازن بگڑ گیا۔ وہ سیدھی زمین پر جا گری۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا اور جویریہ کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ جویریہ تڑپ کر ہیر کی طرف لپکی، لیکن قیوم نے انہیں زوردار دھکا دے کر پیچھے کیا اور ہیر کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے بے دردی سے زمین پر کھینچ لیا۔ چھوٹی سی تھی تو تجھے پالا، تیرا خیال رکھا، اس دن کے لیے آج تو میرے خلاف جائے گی؟ قیوم نے دہاڑتے ہوئے ہیر کے بال مزید سختی سے کھینچے، جس پر ہیر درد سے چیخ پڑی۔ ہمت کیسی ہوئی تیری میرے خلاف جانے کی؟ جرت تو تیری ماں نے بھی کی تھی، اور تو آج اس عورت کی شہ پر مجھے زبان دکھا رہی ہے۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں پالا تھا کہ تو میری مرضی کے خلاف جائے۔ اس اتوار کو تیرا نکاح ہوگا، اور اگر تو نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہیر کو زمین پر گھسیٹا اور اسے دھکے دیتے ہوئے اس کے کمرے کے طرف لے گئے۔ ہیر مسلسل رو رہی تھی اور اپنی آنی کو پکار رہی تھی، لیکن قیوم کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے ہیر کو کمرے کے اندر پھینکا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ ہیر دروازہ پیٹتی رہی، لیکن وہ مڑ کر جویریہ کی طرف آیا، جس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شدید بے بسی تھی۔ ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ اس چوکھٹ پر قدم رکھنے کی جرت مت کرنا۔ اس شخص نے جویریہ کے بازو سختی سے پکڑا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف دھکیلا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جویریہ، میں ہیر کا باپ ہوں اور قانون بھی میرے ساتھ ہے۔ تم جو مرضی کر لو، شادی تو میں اس کی کروا کے رہوں گا، اور اگر تم نے میرے معاملات میں دخل دیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر قیوم نے جویریہ کو دروازے سے باہر دھکیلا اور ان کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ جویریہ سڑک پر بے بسی سے کھڑی رو رہی تھی۔ ان کے کانوں میں ابھی تک ہیر کی وہ دردناک چیخیں اور تھپڑ کی آواز گونج رہی تھی۔ انہیں اپنی کمزوری اور بے بسی پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہیر کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے اب ایک مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، جو اس ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ وہ بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئی۔ ان کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور دبئی کا نمبر مرایا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور کچھ دیر بعد جہازیب نے فون اٹھایا۔ جہازیب اس وقت اپنے عالیشان دفتر میں ایک انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن اپنی ماں کی کال دے کر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور فوراً سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ماما، کیسی ہیں آپ نے اس وقت کال کی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جہازیب نے اپنے مخصوص پروقار اور محبت بری آواز میں پوچھا، لیکن دوسری طرف صرف جویریہ کی سسکیوں اور رونے کی آواز آ رہی تھی، جنہیں سن کر جہازیب کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کے گہرے بل پڑ گئے اور وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ماما، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جہازیب کی آواز میں شدید بے چینی شامل ہو چکی تھی۔ جویریہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، جہازیب میرے بچے، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اگر تم اپنی ماں سے ذرا بھی محبت کرتے ہو تو بس پاکستان آ جاؤ۔ ہیر کی جان اور عزت خطرے میں ہے۔ قیوم نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ میں آج اس سے بات کرنے گئی تھی تو اس نے اس معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے مجھے بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے جہازیب۔ میں اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے بیٹا۔ اپنی ماں کی یہ بے بس اور درد بھری آواز سن کر جہازیب کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے ایک دم سے سرخ ہو گیا اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ ماما، ہاں بالکل پریشان مت ہو، آپ رونا بند کریں۔ میں ابھی اسی وقت ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ جہازیب نے اسی وقت فون بند کیا۔ اس نے اپنی میٹنگ کو وہیں ادھورا چھوڑا، اپنی سیکرٹری کو فوراً پاکستان کی پہلی فلائٹ بک کروانے کا حکم دیا۔ اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کتنی مضبوط عورت ہے، اور اگر وہ رو رہی ہیں تو یقیناً حالات بہت خراب ہیں۔ دبئی سے پاکستان کا وہ سفر جہازیب کے لیے کسی طویل ترین اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ جہاز کی سیٹ پر بیٹھا مسلسل انہی سوچوں میں گم تھا کہ جس نے اس کی ماں کو اس قدر بے بس کر دیا ہے۔
उस शख्स को उसकी औकात याद दिला कर रहेगा। अगली सुबह जहां से पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था, वो एयरपोर्ट से सीधा अपनी माँ के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने जवेरिया खड़ी थी, जिसका चेहरा रो रो कर मुरझा चुका था। जहाजेब ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। मम्मा, मैं आ गया हूं ना, अब आपको मजीद रोने की जरूरत नहीं है। मुझे तफसील से बताएं कि उस शख्स की इतनी जुर्रत आखिर हुई कैसे कि उसने आपकी तौहीन की। जवेरिया अपने जवान और मजबूत बेटे को देखने लगी तो उनके अंदर एक नई हिम्मत और ताकत पैदा हुई। उन्हें लगा जैसे उनका अब सबसे बड़ा सहारा उनके पास आ गया है। उन्होंने जहांसेब को अपने पास सोफे पर बिठाया और शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत बयान कर दी कि किस तरह हीर का सौतेला बाप लालच में अंधा हो चुका है और किस तरह उसने हीर पर हाथ उठाया था, उसे उसकी माँ के ताने दिए और उसे कमरे में कैद कर दिया। जवेरिया ने रोते हुए कहा, जहांसेब, अगर इतवार से पहले आपने कुछ ना किया तो वो जालिम हीर का निकाह उस सेठ से कर देगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। जहांसेब ने अपनी माँ की बात सुनकर एक गहरा सांस लिया। उसकी सुर्ख आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे रोकना नामुमकिन था। मम्मा, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं उस शख्स की वो हालत करूंगा कि उस सारी जिंदगी याद रखेगा। हीर मेरी कजन है, बल्कि इज्जत मेरी इज्जत है। मैं किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। जहांसेब की आवाज में एक तूफान था और गर्ज थी जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जवेरिया ने आगे बढ़कर अपने बेटे का मजबूत बाजू पकड़ लिया और इसे खींचकर सोफे पर बिठाया। जहांसेब, मेरी बात गौर से सुनो। जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठाना, सरासर ये बेवकूफी ही होगी। वो शख्स कानून और मुआशरे की नजर में हीर का बाप है। अगर तुमने वहां जाकर उस पर हाथ उठाया तो वो उल्टा तुम पर पुलिस केस कर देगा और हीर को हमेशा के लिए हमसे दूर ले जाएगा। हमें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। जवेरिया की संजीदा और ठहरी हुई आवाज सुनकर जहाजीब ने गहरी सांस ली और झिंझलाकर अपने बालों पर हाथ फेरा। तो फिर आप ही बताएं मामा, मैं क्या करूं? मैं हाथ पर हाथ धड़कर नहीं बैठ सकता। जवेरिया ने अपने कमरे की अलमारी खोली और उसमें से एक फाइल निकालकर जहांसेब के सामने मेज पर रख दी। ये हीर का पासपोर्ट और दुबई का वीजा है, जो मैंने अपने असर रसूख और जान पहचान वालों की मदद से कुछ दिन पहले ही खामोशी से तैयार करवा लिया था, क्योंकि मुझे उस शख्स के गनाउने इरादों पर पहले दिन से ही शक था और मैं जानती थी कि एक ना एक दिन हमें हीर को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। जहाजीब ने हैरानी से पासपोर्ट को देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा। मामा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हीर हमारे साथ दुबई कैसे जा सकती है? एयरपोर्ट पर अगर उस शख्स ने कोई हंगामा खड़ा कर दिया या उसके पासपोर्ट पर कोई एतराज लगा दिया तो हम क्या करेंगे? जवेरिया ने तवील सांस ली और अपने बेटे की आंखों में देखते हुए फैसला सुनाया, जिसने जहांसेब के कदमों तले से जमीन निकाल दी। हीर सिर्फ एक ही सूरत में इस मुल्क से बाहर आसानी और कानूनी तौर पर जा सकती है, और वो ये है कि तुम हीर से निकाह कर लो और उसे अपनी बीवी बनाकर यहाँ से ले जाओ। क्या? निकाह? मम्मा, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मेरी और किसी के साथ कमिटमेंट है। जहासेब एकदम झटके से सोफे से उठ खड़ा हो गया और उसका चेहरा बेयकीनी से सुर्ख हो गया था। अब ये कैसी बातें कर रही है मामा? मैं किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसे मैंने कभी ठीक से देखा तक नहीं? और आप जानती हैं कि मैं दुबई में किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप मुझ पर यह जबरदस्ती का रिश्ता कैसे मुसल्लित कर सकती हैं? जवेरिया ने रोते हुए अपने जवान बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। जहाजेब, इस वक्त मेरी भांजी की जान और इसकी इज्जत को शदीद खतरा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी मरहूमा बहन को और अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी? मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसे जिंदगी भर के लिए अपना लो और उसके साथ अपनी सारी उम्र गुजारो। उसे बस एक बार बचा के यहाँ से अपने साथ ले जाओ। फिर बाद में जब मैं उसे दुबई में सेट कर लूं और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तुम बेशक उसे तलाक दे देना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अभी सिर्फ हीर को इस जहन्नुम से निकालना जरूरी है। आज कयूम किसी डील के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है और कल सुबह वापस आएगा। हमारे पास हीर को निकालने का इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं है। जहासेब अपनी माँ के आंसू और उनकी बेबसी नहीं देख सकता था। वो बेबसी से खड़ा हो गया
اور اس کے لیے یہ فیصلہ بہت کٹھن تھا، لیکن اپنی ماں کی خاطر اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی ضد اور اپنی کمٹمنٹ کو پیچھے چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، میں یہ نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ صرف ایک سمجھوتا ہی ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جہاں زیب کی اس رضامندی نے جویریہ کے دل میں ایک نئی جان ڈال دی اور انہوں نے فوراً قاضی صاحب کو گھر بلانے کا انتظام شروع کر دیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور چاروں جانب خاموشی چھا گئی تھی جب جہاں زیب اور جویریہ قیوم کے گھر کے باہر پہنچے۔ سڑک پر بالکل سناٹا تھا اور گھر کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ جویریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ شخص اچانک سے واپس ہی نہ آ جائے یا کوئی پڑوسی انہیں دیکھ ہی نہ لے۔ لیکن جہاں سے اپنے بغیر خوف کے اپنی گاڑی کی ڈگی سے ایک بھاری لوہے کی راڈ نکالی اور ایک زوردار ضرب سے دروازے کا تالا توڑ دیا۔ وہ دونوں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ جویریہ بھاگتی ہوئی ہیر کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ کمرے کے ایک تاریک کونے میں ہیر گھٹنوں میں سر دیے سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اندھیرے اور خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس نے خود کو مزید سکیڑ لیا۔ نہیں، مجھے بچا لے، وہ ظالم مجھے مار دے گا۔ ہیر نے روتے ہوئے جویریہ کی آواز سن کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ جویریہ نے اسے جلدی سے اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جانے آئے ہیں۔ جہاں زیب دروازے پر کھڑا اس کمسن اور معصوم لڑکی کی حالت دیکھ کر اندر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اسے اس کے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے ہیر کا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے ہیر کا کچھ ضروری سامان سمیٹ کر اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر واپس لے آئے جہاں قاضی صاحب پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیر ابھی تک خوف اور صدمے کی حالت میں تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور یہ سب اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے۔ جویریہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتانے لگی کہ اسے اس کے بے رحم باپ سے بچانے کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے کہ وہ جہاں زیب سے نکاح کر لے تاکہ وہ قانونی طور پر محفوظ ہو سکے اور اس کے ساتھ دبئی جا سکے۔ ہیر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور وہ اپنی آنی پر اندھا اعتبار کرتی تھی، اس لیے خاموشی سے روتی رہی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھائے اور ہیر نے روتے ہوئے ہاں کر دی۔ جہاں زیب نے انتہائی سوار ٹیچے میں قبول ہے کہا اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن گئے۔ نکاح کے فوراً بعد جویریہ نے ہیر کا پاسپورٹ اور سامان جہاں زیب کے حوالے کیا اور انہیں جلدی سے ایئرپورٹ نکلنے کا کہا۔ ماما، آپ کو بھی ساتھ چلنا چاہیے، اگر اس شخص نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ جہاں زیب نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فکر مندی سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جہاں زیب، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ابھی تم لوگوں کے ساتھ نکلی تو اسے شک ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ اسے پتا چلے کہ ہیر کہاں ہے اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ جویریہ نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہیر اپنے آنے والی زندگی پرسکون انداز میں جیے، یہی میری خواہش ہے۔ میں کچھ دن بعد سارے معاملات ٹھیک کر کے خود دبئی آ جاؤں گی، تم بس اسے باحفاظت لے جاؤ۔ ہیر جو صوفے کے پاس کھڑی جہاں سے وہ خوفزدہ اور چوری چوری نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ دبے قدموں چلتی اپنی آنی کے پاس آئی اور ان کے کان میں منمنائی، آنی پلیز مجھے بھی اپنے سے جلاد بیٹے کے ساتھ مت بھیجے نا۔ اس کی آنکھیں دیکھیں، وہ اتنے غصے میں جیسے مجھے کچا چبا ڈالے گا، پلیز میرے ساتھ چلے۔ جویریہ ہیر کی اس معصومانہ بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ انہوں نے ہیر کا ماتھا چوما اور پیار سے اسے گلے لگا کر بولی، وہ باہر سے جتنا سخت اور غصے والا لگتا ہے نا، اندر سے اتنا ہی نرم اور اچھا ہے۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا اور اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ جویریہ نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان کے جانے کے بعد گھر کا دروازہ بند کر کے ایک لمبی سکون کی سانس لی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف دوڑ رہی تھی اور ہیر زندگی میں پہلی بار اس طرح گھر سے نکل کر جہاز کا سفر کرنے جا رہی تھی۔ اس کی حالت عجیب سے عجیب تر ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس ظالم باپ سے چھٹکارے کی بے پناہ خوشی تھی تو دوسری طرف ایک بالکل انجان شخص کے ساتھ سفر کرنے کا خوف تھا۔
एयरपोर्ट पर पहुंचकर हीर की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। वो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे किसी और दुनिया में आ गई हो। वो कभी खुद ब खुद खुलने वाले शीशे के दरवाजे को हैरत से देखती, तो कभी एक्सीलेटर पर चढ़ने से डरकर पीछे हट जाती, जिस पर जहाजेब का गुस्सा और उलझन बढ़ रही थी। सीधी तरह से मेरे साथ चलो और ये बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। हम यहाँ सैरो तफरीह के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमारे पास इतना वक्त है। जहाजेब ने हीर को सख्ती से घूरते हुए कहा। हीर ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखी और सहमी हुई आवाज में बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है कि कहीं बाबा को कोई आदमी हमें देख न ले और वो हमें पकड़ न ले। हम जल्दी से छुप जाते हैं। जहाजेब ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे पर हाथ मारते उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन में खड़े थे कि हीर अचानक जहाजेब के लंबे कोट के पीछे छुप गई और उसकी शर्ट को पीछे से जोर से पकड़ लिया। क्या मसला है अब? जहाजेब ने मुड़कर गुस्से से पूछा। वो सामने वाला अंकल मुझे इतनी देर से घूर रहा है। मुझे लगता है वो बाबा का आदमी है और वो हमें शायद पकड़ने आए हैं। ही ने डरते डरते सामने खड़े एक आम से मुसाफिर की तरफ इशारा किया, जो बस यूं ही इधर उधर देख रहा था। जहाजेब ने सर नफी में झटका और उसकी कमकली पर दांत पीसते हुए उसे आगे चलने का कहा। तुम अगर इसी तरह की हरकतें करती रही ना, तो कोई भी हमें पागल समझकर ना पकड़ लेगा। चुपचाप मेरे साथ चलती है और अपने दिमाग से ना ये खौफ निकाल कर फेंक दो कि तुम्हें किसी ने पकड़ लिया। जहाजेब के सख्त लहजे पर हीर ने बुरा सा मुंह बनाया और खामोशी से सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन उसकी नजरें अभी भी इधर उधर घूम रही थी। जहाज के अंदर दाखिल होते ही हीर के पसीने छूट रहे थे और उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अपनी सीट पर बैठी तो उसने दोनों हाथों सीट की बेल्ट को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कोई उसे खींच कर ले जाएगा। जहाजेब उसके साथ वाली सीट पर बैठा था और वो हीर की इस घबराहट और पसीने में भीगे चेहरे को देखकर उलझ रहा था। तुमने क्या सीट को उखाड़ कर साथ लेकर जाना है? रिलैक्स होकर बैठो, कुछ नहीं होता। ये काम सा सफर है। जहाजेब ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हीर की आंखों में खौफ के मारे आंसू आ चुके थे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं बैठना इस जहाज में। ये गिर जाएगा। हीर ने बच्चों की तरह जिद करना शुरू कर दी और अपने कांपते हाथों से अपना सीट बेल्ट खोलने लगी। जहाजिब ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और सख्ती से उसे रोका। खामोश होकर बैठी रहो। सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ मेरा। और वो गहरी सांस लो। जहाजिब की डांट सुनकर हीर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन जैसे ही जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, हीर की तो जैसे जान निकल गई। उसने आंखें सख्ती से बंद कर दी और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। जहाजिब ने एक बार फिर सर नफी में झटका और खिड़की से बाहर देखने लगा कि अगले ही पल जहाज ने उड़ान भरी और हवा के दबाव की वजह से जहाज झटके खाने लगा। अचानक पूरे जहाज में सबसे ऊंची आवाज हीर की गूंजी। उसने खौफ के मारे अपने दोनों हाथ हवा में चिल्लाए और एक जोरदार झटके के साथ जहाजेब की तरफ गिरी। मजबूरन जहाजेब को उसे संभालने के लिए अपने बाजू फैलाने पड़े और हीर सीधी उसकी गोद में आ गई। हीर ने डर के मारे जहाजेब के कोट को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ लिया था और उसका चेहरा जहाजेब के सीने में छुपा हुआ था। उसका नाजुक और कांपता हुआ वजूद महसूस करता एक पल को सुन हो गया। उसकी धड़कन एकदम से तेज हो गई और उसने बेसाख्ता अपनी मजबूत हाथ हीर की कमर पर रख दिए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो लड़की कितनी नाजुक और कमजोर सी है। चिल्लाना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। जहाजिब ने कदरे धीमी और बदली हुई आवाज में उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हीर ने उसे मजीद सख्ती से पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। हे प्लीज, ये जहाज जरूर गिरने वाला है। मैं मरना नहीं चाहती। हीर रोते हुए मुसलसल बस बोली जा रही थी और जहाजिब उसकी इस मासूमाना और बचकाना हरकत पर एक लम्हे के लिए अपना सारा गुस्सा भूल कर बस उसे देखे जा रहा था, जो इस वक्त उसके सीने से लगी खौफ से कांप रही थी और उसकी हर सांस जहाजिब के वजूद में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। उसने हीर के कंधे पर इंतहाई हल्का सा दबाव डाला और उसे खुद से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की। अब तुम सीधी होकर बैठ सकती हो। जहाज हवा में उड़ चुका है और हम गिरने वाले नहीं हैं। तुम बिला वजह इतनी खौफजदा हो रही हो।
जहाँ सेब की धीमी और कदरे संजीदा आवाज पर हीर ने डरते डरते अपनी आंखें खोली और इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो जहाँ सेब की गोद में तकरीबन गिरी हुई है और उसने जहाँ सेब के कोट को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ा हुआ है। वो फौरन हड़बड़ाकर सीधी हुई और अपने चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कानों के पीछे किया। मैं तो समझी थी कि हम बस अब गिरने ही वाले हैं। मुझे तो लगा मेरी जान ही निकल जाएगी। हीर ने अपनी मासूमियत और डर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते सफाई पेश की। जहासेब ने गहरी सांस ली और अपने कोट की सिलवटों को दुरुस्त किया। तुमने मेरी सारी शर्ट खराब कर दी है और तुम जितना ज्यादा रोती और डरती हो, मुझे लगता है कि दुबई पहुंचने तक तुम इस पूरे जहाज को अपने आंसुओं से भर दोगी। चलो अब खामोशी से बैठ जाओ और दोबारा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। जहाजेब की इस डांट पर हीर ने बुरा सा मुंह बनाया और खामोशी से खिड़की के बाहर नजर आने वाले बादलों को देखने लगी। कुछ देर बाद यूं ही खामोशी छाई रही, लेकिन हीर की चुलबुली और बेचैन तबीयत उसे ज्यादा देर खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसे खिड़की से बाहर तैरते हुए बादलों को हैरत से देखा और फिर जहाजेब की तरफ मुड़कर बोली, ये बादल कितने करीब लग रहे हैं ना, क्या मैं खिड़की खोलकर इन्हें हाथ लगा सकती हूँ? हीर के इस इंतहाई बचकाना और अजीबो गरीब सवाल पर जहाजेब ने बेसाख्ता अपना माथा पीट लिया। मामा ने भी क्या जोकर करा के दे दी है, इसे तो सीधा बात भी नहीं करनी आती। उसका दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा है और मैं इसे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ना जाने वहां दुबई में जाकर इसे कैसे बर्दाश्त करूंगा। वो खामोशी से आंखें बंद करके सीट की पुश से टेक लगाकर बैठ गया था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे भी हीर का वो डरा हुआ लम्स और उसकी बड़ी बड़ी हैरान आंखें अभी भी ताजा थी। वो जितना भी खुद को इस लड़की से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी ही मासूमियत से उसकी तवज्जो खींच रही थी। दूसरी तरफ जहाज की उड़ान भरते ही जवेरिया ने एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलते हुए एक गहरा और तवील सुकून का सांस लिया था। उसके दिल पर रखा एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बोझ आज जैसे हल्का हो गया था। वो जानती थी कि अब उनकी मरहूमा बहन की आखिरी निशानी उस लालची और बेरहम शख्स की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अब वो किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। जवेरिया ने फौरन अपना घर वापस आ गई और आते ही उन्होंने अपने चौकीदार को सख्ती से हिदायत की कि मेन गेट को अंदर से मजबूत ताला लगा दिया जाए और किसी भी गैर मुतलका शख्स को अंदर आने की कतई इजाजत न दे। वो कुछ दिन तक उस मक्कार आदमी को यहाँ वहां की बातों में उलझाकर और चकमा देकर खुद ही दुबई जाने का पुख्ता इरादा रखती थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है और आने वाले चंद घंटों में हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं। सुबह का सूरज निकलते ही कयूम के घर में एक तूफान बर्पा हो गया था। वो रात पर किसी दूसरे शहर में अपने मफादात की डील करके सुबह सवेरे वापस लौटा था और जब उसे मालूम हुआ कि हीर अपने कमरे में नहीं है और रातों रात अपना जरूरी सामान लेकर गायब हो गई है, तो उसका गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच गया, क्योंकि इतवार को वो मालदार सेठ आने वाला था और उसे वो भारी रकम मिलने वाली थी जिसके सहारे उसने अपने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देख रखे थे। वो पागलों की तरह घर का सामान इधर उधर फेंक रहा था और मुलाजमों पर दहाड़ रहा था और फिर अचानक उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम आया जो कि हीर को उसके चंगुल से निकाल सकता था। वो जनूनी कैफियत में अपनी गाड़ी निकाल बैठा और इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता सीधा जवेरिया के घर की तरफ रवाना हो गया। उसे यकीन था कि जवेरिया नहीं कोई चाल चली है और हीर उसी के घर में छुपी बैठी है। जवेरिया अपने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी सुबह की चाय पी रही थी और उनका दिल बहुत पुरसुकून था जब बाहर गेट पर जोरदार ठोकरों और गालियों की आवाजें गूंजने लगी। चौकीदार ने घबराकर गेट थोड़ा सा खोला ही था कि कयूम उसे जोरदार धक्का देकर अंदर घुस आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मेरी बेटी कहाँ है जवेरिया? उसे फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दहाड़ते हुए जवेरिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। जवेरिया ने बगैर किसी घबराहट की इंतहाई सुकून से चाय का कप मेज पर रखा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। तुम किस बेटी की बात कर रहे हो? तुम तो एक सौदागर हो
जो अपनी ही बेटी को बेचने चला था। जवेरिया के लहजे में कांटार तंज था और बेपनाह नफरत थी। कान खोल कर सुन लो, हीर अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और तुम अब उसकी परछाई को भी नहीं छू सकते। कयूम ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मैं कानून को बुलाऊंगा, मैं पुलिस लेकर आऊंगा। तुमने एक बाप से उसकी बेटी छीनी है, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा। जवेरिया ने उसकी बात पर एक जोरदार और तंजिया कहका लगाया। कानून को तुम क्या बताओगे? यही कि तुम उस कमसन और मासूम लड़की को चंद टकों की अवज एक बुड्ढे को बेच रहे थे। तुम जाओ और जाकर शौक से पुलिस को ले आओ। मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारे साथ देते हैं या मुझ जैसी औरत का, जिसके पास तुम्हारे सारे काले चट्टों का सबूत मौजूद है। कयूम अंदर से जानता था कि कानून के मामले में वो खुद बुरी तरह से फंस सकता है, इसलिए उसने अपना पंतरा बदला और इंतहाई जहरीले और धमकी अमेज लहजे में बोला, तुम नहीं जानती कि वो सेठ कितना ताकतवर और असरो रसूख वाला इंसान है। हीर ना मिली तो वो सेठ तुम्हें उठा कर ले जाएगा और फिर तुम सारी जिंदगी सिसकती रहोगी। जवेरिया ने उसे इस घटिया धमकी को मुकम्मल तौर पर हवा में उछालते हुए कहा, तुम और तुम्हारा वो बुढ़ा सेठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक कमजोर औरत नहीं हूं मैं जो तुम्हारी इन गीदड़ भपकियों से डरकर पीछे हट जाऊं। मेरे घर से इसी वक्त निकल जा, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी और फिर तुम्हारी जो दरगत बनेगी ना, वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। कयूम जवेरिया की इस बेखौफ और डटे हुए अंदाज को देखकर दांत पीसता रह गया और धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसकी आंखों में इंतकाम की एक आग भड़क रही थी। उधर जहांजेब के पाकिस्तान से जाते ही एक और इंतहाई अहम शख्सियत ने पूरे 6 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। फुरकान सिकंदर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर थकावट और आंखों में गहरी और सच्ची तड़प थी। वो 6 साल की तवील जुदाई के बाद अपनी बीवी का चेहरा देखने वाले थे। इन सालों में उन्होंने जेवेरिया के बगैर जो इंतहाई और अजियत काटी थी, सिर्फ उनका दिल ही जानता था। जब उन्हें मालूम हुआ कि हीर का वो बेहिस और बेगैरत बाप जवेरिया को धमकियां दे रहा है और हालात खराब हो रहे हैं, तो उनसे मजीद तुर्की में रुका नहीं गया था और वो अपना सारा कारोबार और अपनी सारी आना पीछे छोड़कर उस औरत की हिफाजत के लिए आ गए थे, जिसके बगैर उनकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी और बेरंग थी। वो गाड़ी में बैठकर जवेरिया के घर की तरफ जा रहे थे और उनका दिल एक नौजवान लड़के की तरह तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहे थे कि उन्हें जवेरिया इतने सालों बाद देखकर क्या रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन उनका इरादा पुख्ता था कि अब वो अपनी बीवी को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहाज ने दुबई के उस खूबसूरत और वसी एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड किया तो हीर ने एक लंबी और पुरसुकून सांस ली और जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोल दी। शुक्र है हम जिंदा नीचे आ गए, मुझे तो लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। हीर की इस बात पर जहाजेब ने उसे गहरी घूरी से नवाजा और अपना हैंडबैग उठा लिया। चुपचाप मेरे पीछे चलती हो और यहाँ वहां देखने की और डरने की जरूरत नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एक बहुत बड़ा और लामुतनाही हुजूम था और हर तरफ लोग तेजी से अपना सामान लेकर भाग रहे थे। हीर जहाजेब के पीछे पीछे तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन एयरपोर्ट की बेपनाह चमक दमक, रंग बिरंगी रोशनी और शीशे की बड़ी बड़ी दीवारें उसकी भरपूर तवज्जो बनी हुई थी। वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर चलने वाले रंगीन इश्तिहार को देखने के लिए एक लम्हे को रुकी और उसी पल मुसाफिरों के एक बड़े रेले ने उसे जहाजेब से बहुत दूर कर दिया। जहाजेब तेज कदमों से चलता एग्जिस्ट की तरफ जा रहा था और उसे मुकम्मल यकीन था कि हीर उसके पीछे ही चल रही है। उसे काफी आगे चलकर कुछ देर बाद मुड़कर देखा तो उसके अकब में हीर का नामो निशान तक नहीं था। जहाजेब के कदम वहीं के वहीं रुक गए और उसके दिल में एकदम से खौल उठे थे। हीर, उसे कदरे ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन हुजूम की बेपनाह शोर में उसकी आवाज दब कर रह गई। उसने अपना सामान एक तरफ रखा और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। वो एक बिल्कुल अनजान मुल्क था और हीर एक मुकम्मल बिल्कुल कमसुन और दुनिया की चालाकियों से नावाकिफ लड़की थी जो ठीक से रास्ता भी नहीं जानती थी। जहाजेब के चौड़े माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और उसका दिल बेतहाशा जोर से धड़क रहा था। उसे एक लम्हे में जहाजेब को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ
کہ وہ لڑکی صرف اس کی کزن یا عارضی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی امانت ہے۔ اگر اسے اس بھیڑ میں کچھ ہو گیا یا کوئی اسے اپنے ساتھ لے گیا تو وہ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ بے شک نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے اور اس کا سارا غصہ، اس کی ساری چڑچڑاہٹ اور بیزاری انجانے اور شدید خوف میں بدل گئی تھی۔ وہ ہر گزرنے والے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہ ڈری ہوئی اور حیران آنکھیں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر نکل آیا، جہاں ٹیکسیوں، گاڑیوں اور مسافروں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اس کی نظریں بے چینی اور گھبراہٹ سے ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک سڑک کے کنارے سمٹ کر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی، جس نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا اور اس کے نازک کندھے رونے کی وجہ سے بری طرح سے ہل رہے تھے۔ جہازیب کا دل ایک دم سے رک کر دوبارہ دھڑکا۔ یہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ اپنا سارا وقار، اپنی ساری سنجیدگی چھوڑ کر پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا۔ ہیر نے اپنا نام سن کر روتے ہوئے سر اٹھایا اور جہازیب کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور روتے ہوئے سیدھی جہازیب کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ جہازیب نے بھی ایک لمحے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے کر سختی سے جکڑ لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی جان اسے واپس مل گئی اور اس کے دل کو ایک عجیب سا قرار آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ بڈھا مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ ہیر اس کے کوٹ کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں پکڑے ہوئے رو رو کر گلا کر رہی تھی۔ جہازیب نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر انتہائی نرمی سے ہاتھ پھیرا اور اسے خود سے تھوڑا سا الگ کر کے اس کے آنسوں سے بھیگے اور سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کی اپنی سرخ آنکھوں میں بھی نمی اور گہرا سکون تھا۔ میں نے نہیں چھوڑا، تم خود ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی تھی۔ جہازیب کی آواز میں اب کوئی بیزاری نہیں تھی بلکہ بے پناہ اپنائیت تھی۔ لیکن اب میں تمہارے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے جہازیب نے ہیر کو اپنے مزید قریب کیا اور انتہائی عقیدت اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہیر نے سکون اور طمانینت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر آ گئی ہے، اس اجنبی شہر کی چمکتی اور شور مچاتی سڑک پر۔ ان کچھ لمحوں میں ان دونوں نے دل سے ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا، اور ان کے درمیان موجود وہ اندیکھا سا نکاح کا رشتہ اب ایک خوبصورت اور سچے احساس میں ڈھل چکا تھا، جس نے ان دونوں کی زندگیوں کو ایک نئے رنگ سے آشنا کر دیا تھا۔ جہازیب اور ہیر کو دبئی روانہ کیے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں جویریہ نے اپنے گھر کے اندر خود کو ایک طرح سے قید کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہیر کا بے حس اور لالچی سوتیلا باپ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے مفاد مسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جویریہ کا ارادہ تو ہیر کے ساتھ ہی دبئی نکل جانے کا تھا، لیکن اس رات فلائٹ میں صرف 2 ہی سیٹیں مل سکی تھی، اور ان کے لیے ہیر کو وہاں سے نکالنا زیادہ ضروری تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر ان دونوں کو بیچ دیا اور خود گھر پر رک گئی۔ وہ اپنا سامان باندھ چکی تھی اور آج رات کی فلائٹ سے وہ دبئی کے لیے اڑان بھرنے والی تھی۔ انہوں نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ پرس میں رکھا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی۔ ان کا دل بہت مطمئن تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کی آخری نشانی کو اس گھٹن زدہ ماحول سے نکال کر محفوظ ہاتھوں میں سونپ لیا ہے۔ وہ بھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ان کے گھر کے صدر دروازے پر زوردار ضربیں پڑنے لگی۔ ضربیں اتنی شدید تھی کہ پورے گھر کی دیواریں لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جویریہ کا دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگا اور وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ جویریہ دروازے کی طرف بڑھتی، ایک زوردار دھماکے سے دروازہ ٹوٹا اور قیوم اس بڈھے سیر کے غنڈوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ جویریہ کے قدم وہیں رک گئے، لیکن انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری بیٹی کہاں ہے جویریہ؟ مجھے معلوم ہے تو نے اسے بھگا دیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قیوم نے دہاڑتے ہوئے جویریہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے گنڈوں نے گھر کا سامان توڑنا شروع کر دیا۔
तुम मुझे मार भी दो तो हीर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और अब तुम जैसे घटिया लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। जवेरिया ने पूरी हिम्मत से उनकी आंखों में देखा था। उस शख्स का गुस्सा जैसे बेकाबू हो गया। उससे आगे बढ़कर जवेरिया पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ जवेरिया तक पहुंचता, बाहर जोरदार सायरन की आवाज गूंजी और अगले लम्हे पुलिस की भारी नफरी ने घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। कुयूम और सेठ के गुंडों के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी और वो सब खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। पुलिस के जवानों ने तेजी से अंदर दाखिल होकर उन सबको दबोच लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। जवेरिया हैरत और बेयकीनी से ये मंजर देख रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक इंतहाई पुरवकार और जानी पहचानी शख्सियत अंदर दाखिल हुई। वो फरकान सिकंदर थे, जो पूरे 6 साल बाद अपनी बीवी के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था, जो कयूम को देखकर मजीद बढ़ गया। पुलिस ऑफिसर ने फुरकान को सल्यूट किया और उन गुंडों को घसीटते हुए बाहर ले गए। फुरकान की नजरें जवेरिया पर पड़ी तो उनकी आंखों में मौजूद सारा गुस्सा गहरी तरफ में बदल गया। वो तेज कदमों से चलते जवेरिया के पास आए और एक लम्हे की परवाह किए बगैर उन्हें अपनी मजबूत बाजुओं के हिसार में ले लिया। जवेरिया, जो पिछले इतने दिनों से एक चट्टान बनी हुई थी, अपने शौहर के सीने से लगते ही मोम की तरह पिघल गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब भी ना आते? जवेरिया ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारा और सिसकियों के दरमियान अपना शिकवा किया। अब क्यों आए हैं आप? खुद ही तो कहा था कि कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, फिर क्यों आए हैं? मेरी जान बचाने? फरकान ने उसकी बिखरे हुए बालों पर इंतहाई प्यार से हाथ फेरा और उन्हें खुद से थोड़ा सा दूर करके उनके आंसू से भीगे हुए चेहरे को देखा। अपनी खातिर नहीं आया जवेरिया, मैं आपकी खातिर आया। फुरकान की भारी और रोबदार आवाज में नमी और बेपनाह मोहब्बत थी। मैं आपको यूं अकेले तकलीफ में कैसे देख सकता था? भले हमारे दरमियान कितनी ही दूरियां और नाराजगियां ही क्यों ना हो, लेकिन आप मेरी बीवी हैं, मेरी इज्जत है, और आप पर उठने वाली हर आग को मैं नोच सकता हूँ। फुरकान की इन मोहब्बत भरी बातों ने जवेरिया के दिल पर जमी 6 साल की बर्फ को एक पल में पिघला दिया था और वो दोबारा से रोते हुए अपने शौहर के सीने से लग गई। घर का माहौल अब बिल्कुल पुरसकून हो चुका था और वो दोनों लाउंज में बैठे सोफे पर थे। फुरकान ने जवेरिया का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था और उनकी आंखों में शदीद पछतावा और दुख था। जवेरिया, मुझे मालूम हो चुका है कि हम दोनों के दरमियान वो सारी गलतफहमियां किसने पैदा की थी। फुरकान के लहजे में मलाल छुपा हुआ था। मेरी माँ ने हम दोनों को दूर करने के लिए वो सारी कहानियां और झूठ बनाए थे। जवेरिया, मैं अपनी सगी माँ की बातों में आ गया और तुम पर शक करने लगा, और तुमने अपनी अना की खातिर मुझसे दूर होने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने एक दूसरे पर एतबार करने की बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया और अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। जवेरिया की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उन्होंने फुरकान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे भी आप पर भरोसा करना चाहिए था फुरकान, लेकिन इस वक्त हालात इतने उलझ गए थे कि आपकी बेरुखी इतनी ज्यादा थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हमने अपनी जिद में अपने जवान बेटे जहाजेब की जिंदगी भी अजाब बना दी। उस बच्चे ने कितना सहा है ना हमारी वजह से। फुरकान ने उनके आंसू साफ किए और उनके माथे पर अपने लब रख दिए। अब हम मजीद कोई वक्त बर्बाद नहीं करेंगे जवेरिया। ये कहते हुए फुरकान ने जवेरिया को अपने और करीब कर लिया। उनकी नजरों में वो सच्ची तलब थी जो वक्त और फासलों के बावजूद जरा भी कम नहीं हुई थी। जवेरिया ने शर्मा कर नजरें झुका ली। फुरकान ने इंतहाई नरमी से उनका चेहरा ऊपर उठाया। 6 साल बहुत तवील अरसा होता है जवेरिया, लेकिन सच कहूं तो इन 6 सालों की हर रात में मैं तुम्हारी यादों के सहारे काटी है। फुरकान की उंगलियों के लम्स ने जवेरिया के वजूद में एक मीठी सी सनसनी सी दौड़ा दी थी। उनके दरमियान मौजूद वो सारी हिचकिचाहट और दूरियां एक ही पल में खत्म हो गई थी। फुरकान ने जवेरिया के माथा चूमा, हाथ चूमे और उन्हें मोहब्बत से अपने हिसार में ले लिया। उस रात उन दोनों ने अपने दिलों में छुपी हर तशनगी को मिटा दिया। वो एक ऐसा मिलाप था जिसमें गिले शिकवे नहीं बल्कि एक दूसरे को पा लेने का गहरा सुकून था। वो रात उनके लिए एक नया सवेरा लेकर आई थी, जिसमें पुराने शिकवे मिट चुके थे और एक नई पुख्ता मोहब्बत ने जन्म ले लिया था।
اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ بہت بے پناہ خوش اور سکون کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو دوبارہ سے ایک کر سکے۔ دوسری طرف دبئی کے اونچے اور عالیشان اپارٹمنٹ کے کمرے میں صبح کی چمکتی ہوئی دھوپ کی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جہازیب کا کمرہ انتہائی پرسکون اور خاموش تھا۔ بڑے سے نرم گداز بستر پر جہازیب جاگ چکا تھا۔ وہ اپنی کوہنی کے بل لیٹا انتہائی گہری نظروں سے اپنے پہلو میں سوئی ہیر کو دیکھ رہا تھا، اور ہیر اس کے مضبوط بازو کے حصار میں بے فکر اور سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جہازیب کے سینے کی طرف تھا، اور اس کی پرسکون سانسیں جہازیب کے وجود میں ایک میٹھی سی حرارت پیدا کر رہی تھی۔ جہازیب نے مسکراتے ہوئے ہیر کو خود سے قریب کیا تو ہیر نے نیند میں ہی اپنا بازو جہازیب کی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ جہازیب کا دل اس قربت پر بے ساختہ دھڑک اٹھا، اور اس نے جھک کر ہیر کی بند آنکھوں اور گلابی گالوں پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی۔ ہیر کے نرم و نازک وجود کی خوشبو اس کی حواسوں پر چھا رہی تھی، اور اس نے ہیر کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی اجنبیت اور خوف تھا وہ پہلے 2 دنوں کی قربتوں میں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ جہازیب کی دیوانگی اور اس کی بے پناہ محبت نے ہیر کے دل کو مکمل طور پر جیت لیا تھا، اور اب ہیر نے سچے دل سے جہازیب کو اپنا شوہر مان لیا تھا۔ جہازیب کے لیے یہ احساس بہت دلکش تھا۔ اس نے ہیر کی گردن پر اپنا چہرہ چھپا لیا تو ہیر نے نیند سے خمار میں کسمسا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ ان دونوں کی چاہت میں لبریز خاموشی کو سائڈ ٹیبل پر بجنے والے موبائل فون کی گھنٹی نے توڑا۔ جہازیب نے جلدی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ اسے اسکرین پر اپنے باپ کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف فرقان سکندر کی جانی پہچانی اور خوشگوار آواز ابھری۔ بیٹا جی، اگر اپنی اس نئی زندگی کی مصروفیات ہر آرام سے تھوڑا سا وقت مل جائے نا تو نیچے آ کر اپنے والدین کا بھی استقبال کر لو۔ ہم دونوں تمہارے لاؤنج میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرقان کی آواز سنتے ہی جہازیب کی آنکھیں یکدم سے پھیل گئی، اور اس کی حیرت ایک طویل مسکراہٹ میں بدل گئی۔ شٹ، بابا تو کچھ زیادہ ہی تیز نکلے۔ میں تو سوچ رہا تھا انہیں منانے میں مہینے لگ جائیں گے، لیکن یہ تو ماما کو اتنی جلدی منا کر ساتھ بھی لے آئے۔ جہازیب نے فون بند کیا اور انتہائی محبت سے اپنے بازو میں سوئی ہوئی ہیر کو دیکھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے سرگوشی کی۔ ہیر، اٹھو میرے جان، دیکھو نیچے کون آیا ہے۔ جہازیب کی دھیمی سرگوشی پر ہیر نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور بیزاری سے بولی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دے۔ رات کو بھی آپ نے مجھے کتنی دیر تک جگائے رکھا ہے۔ ہیر نے بالکل بچوں کی طرح ضد کی اور اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ جہازیب نے ہنس کر اس کا گال چوما۔ اگر تم ابھی نہیں اٹھو گی تو مما اور بابا خود اوپر آ کر اٹھائیں گے، پھر تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیسا لگے گا۔ جہازیب کی اس بات پر ہیر کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور اس کا چہرہ شرم سے گھبراہٹ سے سرخ ہو گیا۔ آنی آ گئی ہیں، اور ان کے ساتھ انکل بھی ہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہیر جلدی سے بستر سے اٹھی اور فوراً اپنے بکھرے ہوئے بال اور کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ جہازیب بستر پر بیٹھا اس کی بوکھلائی ہوئی حالت پر ہنسا تھا۔ تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے انہوں نے تمہیں کوئی سزا دے دی ہو۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، لوگ نیچے لاؤنج میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئے تو فرقان اور جویریہ صوفے پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ہیر کی نظریں جیسے اپنی آنی پر پڑی وہ بھاگتی ہوئی گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور طمانینت کے آنسو تھے۔ جویریہ نے اسے بے پناہ پیار کیا اور اس کا ماتھا چوما، پھر انہوں نے جہازیب کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ فرقان نے بھی اپنے بیٹے کو فخر سے سینے سے لگایا اور ہیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ انہیں یوں ایک دوسرے سے مسکراتا ہنستا دیکھ کر جویریہ اور فرقان کے دل کو بے حد سکون ملا تھا۔ جویریہ نے ہیر اور جہازیب کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے دعا دی، جیتے رہو میرے بچوں، اللہ تم دونوں کی اس خوبصورت جوڑی کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ جویریہ نے پیار سے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک دم سے شرارت سے جہازیب کی طرف دیکھ کر بولی، ویسے جہازیب، وہ کمٹمنٹ کا کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی ہیر نے چونک کر حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ بتاتی، جہازیب نے ہنستے ہوئے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں پیار سے اپنی ماں کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں،
खुदारा पुरानी बातों को बीच में मत लाए, तुम मुझे फंसवाने वाली थी। जहाजेब की इस बौखलाहट और शरारत पर जवेरी और फुरकान खिलखिलाकर हंस पड़े। जहाजेब ने हीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मोहब्बत से कहा, अल्लाह के फैसले यकीनन बेहतरीन होते हैं और मुझे ये दिलो जान से कबूल है। जहाजेब के इस बेसाख्ता इकरार पर हीर का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। शाम के वक्त वो चारों दुबई की खूबसूरत और रोशन सड़कों पर बाहर घूमने निकले। हर तरफ रोशनी जगमगा रही थी और मौसम इंतहाई दिलफरेब था। जवेरिया और फुरकान आगे आगे चल रहे थे, जबकि जहाजेब और हीर उनसे थोड़ा ही पीछे थे। जहाजेब में चलते चलते हीर का हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की। हीर, मेरी जिंदगी का हर रास्ता अब तुम पर ही खत्म होता है। तुम मेरी वो राह इश्क हो जिसे मैंने बिना मांगे पा लिया है। हीर ने मोहब्बत से जहाजेब को देखा और बोली, और आप मेरा वो मान है जो अब कभी नहीं टूटेगा। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो उनमें खामोश इकरार था जिसमें लफ्जों की मजीद कोई जरूरत नहीं थी। कुछ रास्ते इंसान खुद चुनता है और कुछ रास्ते हमारे लिए किस्मत चुन लेती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको राह इश्क की ये जज्बातियत से भरपूर कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।